لیکن یونس علیہ السلام کے کیس میں ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا ابھی کہ میں اپنا عذاب بھیجنے لگا ہوں. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اور یہ کہہ کے چلے گئے. اور جب وہ چلے گئے تو کیا ہوا کہ کشتی میں بیٹھے اور انہیں اب ریئلائزیشن تو ہو گئی تھی کہ میں نے تو ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا بستی سے جانے کا, اور اللہ نے عذاب کا حکم بھی نہیں بھیجا تھا. تو جب وہ گئے کشتی میں بیٹھے تو کیا ہوا کہ طوفان آیا, اور طوفان جب آیا تو قرآن نکالا گیا کہ اس میں اگر سب لوگ بیٹھے رہیں گے تو ساری کی ساری کشتی ڈوب جائے گی, سب ہلاک ہو جائیں گے. کوئی ایک شخص ہے جس کو ہمیں پانی میں پھینکنا ہوگا. قرآن نکالا گیا تو قرے میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. لوگ جانتے تھے یونس علیہ السلام کو کہ یہ بڑے نیک صالح انسان ہیں, تو انہیں کہا بھائی اتنے نیک صالح انسان کو تو ہم نہیں پھینک سکتے پانی میں. انہوں نے کہا دوبارہ قرآن نکالو. دوبارہ قرآن نکالا گیا, پھر ان کا نام آیا, اور پھر تیسری کا نہیں پھر قرآن نکالو. تیسری دفعہ قرآن نکالا, تیسری دفعہ بھی انہیں کا نام آیا. تو یونس علیہ السلام کو یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے, اللہ کی یہی مشیت ہے کہ مجھے ہی پانی میں جانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, خود سے چھلانگ لگا دی. تو جب وہ چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو آ کے نگل لے. اب اصل جو بات بتانی یہاں سے آگے کی ہے کہ جو سچویشن آ گئی, اب اس کے آگے کی بات ہے. جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تو کیا ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا, اندھیرا. اور جب انہیں ہوش آئی اور انہوں نے بالکل دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی ہے, لیکن جب انہوں نے ہاتھ پیر ہلائے تو انہیں ریئلائز ہوا کہ نہیں وہ زندہ ہیں. ان کو پہلے لگا کہ شاید میری وفات ہوگی اس لیے ہر طرف اندھیرا ہے. جب انہوں نے ہاتھ پیر ہلائے تو انہیں پتہ لگا کہ نہیں وہ زندہ ہیں. تو جو ہی انہوں نے ہاتھ پیر ہلائے تو کیا ہوا, کیا وہ اندھیرے کے اندھیرا تھا, ایک تھا مچھلی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ اندھیرا. مچھلی ان کو لے کے سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی تو سمندر کی گہرائی کا اپنا اندھیرا. پھر رات کا وقت, رات کا اندھیرا. تو یہ اندھیرے تو ہو گئے جو کہ حصی ہیں, جو کہ فزیکل ڈارکنیس جسے ہم کہتے ہیں. فزیکلی جو تھا ہر طرف اندھیرا تھا. ایک اور اندھیرا تھا جو کہ وہ کیا تھا, غم کا اندھیرا. ان کو غم تھا. وہ کس چیز کا غم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اور ان کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو اس غلطی کی وجہ سے وہ بڑے غمگین تھے, ان کے دل میں بڑا غم تھا, اور وہ بھی ایک اندھیرا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, فنادى في الظلمات, کہ اس نے مجھے پکارا اندھیروں سے. تو اس میں یہ اندھیرے تو تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, غم کا اندھیرا بھی تھا. تو اب دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ارد گرد تو روشنیاں ہوتی ہیں, لائٹس بڑی اچھی چل رہی ہیں, رونق ہے, لوگ خوش ہیں, پارٹی چل رہی ہے, لوگ ہلا گلا چل رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں اگر غم ہے, دل میں خوف ہے, دل میں بے چینی ہے, تو جو اندر کے اندھیرے ہیں وہ ہمارے باہر کی روشنیوں کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو ہمیں باہر کی روشنی اور باہر کی خوشی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر اندر غم ہے. تو اسی لیے کیا ہوا کہ انہوں نے جب پکارا تو اس میں غم کی کیفیت بھی تھی. تو فنادى في الظلمات, اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی بھی سچویشن میں ہوں زندگی میں, چاہے جتنے بھی اندھیرے ہوں, چاہے وہ غم کا اندھیرا ہو, چاہے وہ خوف کا اندھیرا ہو, چاہے وہ فزیکل اندھیرا ہی کیوں نہ ہو, ہر سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. فنادى في الظلمات, اندھیروں میں ہم نے پکارنا ہے, اندھیروں میں کھڑے نہیں ہو جانا, گیو اپ نہیں کر دینا. خوف کی کیفیت, غم کی کیفیت, یہ سارے اندھیرے اگر زندگی میں آ جائیں تو رک کے نہیں بیٹھ جانا, ہم نے پکارنا ہے, ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے پکارنا ہے. اور پھر پکارنا کس کو, یہ بھی اللہ نے ہمیں خود بتا دیا. فنادى في الظلمات, کہ انہوں نے اندھیروں سے پکارا. کیا پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلی بات کیا ہے, لا الہ الا اللہ, ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اندھیروں میں پکارا, لیکن پکارا کس کو, اللہ کو پکارا. اللہ کو پکارا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تیرے سوا کوئی الہ نہیں. تو کیا ہے کہ یہ اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے فوراً ایمان والوں کو اس طرف اٹریکٹ کرتی ہے کہ جب بھی مشکل آئی فوراً کیا کرنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. چاہے مشکل جیسی مرضی ہو, لیکن پکارنا کس کو ہے, صرف اللہ کو پکارنا ہے. ایمان والے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم مشکلات میں پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اسباب بھی اپنانے ہیں, ہم نے اگر جاب کے اندر مسئلہ آ گیا تو ہم نے محنت بھی کرنی ہے, اگر نہیں وہ جاب میں مسئلہ حل ہو رہا تو ہم نے کسی اور جاب کو دیکھنا شروع کر دینا ہے. بزنس کے اندر کوشش کرتے ہیں, اگر پروفٹ نہیں ہو رہا کوشش کریں گے, اسباب اپنائیں گے. لیکن تمام اسباب اور تمام کوششوں سے پہلے ایمان والے کیا کرتے ہیں, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کسی قسم کی کوئی مشکل آتی تھی وہ فوراً کیا کرتے تھے, نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے, وہ نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور نماز بھی حقیقت میں, ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں, ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز بھی حقیقت میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی ہم اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے فوراً کیا کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کو پکارا۔